ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ وقال فی مقام آخر من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، انگرالہ کی سرزمین پر آپ حضرات سے ملاقات کا یہ شرف ملا۔ آپ حضرات کی محبتوں نے سفر کی تمام تر صعوبتوں کو محو کر دیا ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کے بنانے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس میں کسی بھی کسی طرح سے تعاون کرنے والوں کو اور ان کی نسلوں کو اللہ پاک شاد و آباد فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا مفتی لیاقت علی نعیمی صاحب نے بڑا پرمغز اور ہمہ جہت اور مدلل خطاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کی جو تقریر ہے اس میں جو فرامین ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں، اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے ایسے بڑے بڑے محل بنائیں گے کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوں گے، یعنی کئی منزلہ عمارتیں نظر آئیں گی، لیکن مساجد و مدارس کے تعلق سے مدارس و مساجد کی طرف سے لوگوں کا رجحان مٹتا جائے گا۔ لیکن آپ حضرات نے، آپ کی محبتوں نے اور اس مسجد کی تعمیر نے یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ آپ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کرے ہم ان پر زندگی میں عمل پیرا بھی رہے، اور اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے جانا ہو وعدہ الہیہ کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو ایمانی موت نصیب فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جمعے کی جو ساعتیں ہوتے ہیں، اس میں نماز جو اذان جمعہ ہوتی ہے، یعنی اذان جو پہلے ہو چکی ہے، اس اذان اور نماز کے دوران، یا اس کے علاوہ جب بھی اذان ہو اور اذان اور نماز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، امام اہل سنت احسن الوعاء لآداب دعا میں فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبھی حضرات اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے دعا کریں، بالخصوص ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد باعزت طور پہ رہائی نصیب فرمائے۔ اور میں بتاؤں گا کہ ذلیلوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک دم میں دم ہے، انہوں نے جو آواز بلند کی ہے، صوت الاولیاء، اولیاء کرام کی آواز، وہ آواز نہ ان کو مٹنے دے گی، نہ ان کی تحریک کو مٹنے دے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ولیوں کی جو آواز ہوتی ہے، اسے دبانے والے خود تباہ و برباد ہو جائیں گے، خود دب جائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک یہ آواز کبھی نہیں دبے گی۔ اللہ کرے جو صوت الاولیاء کی شکل میں انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے، اس تحریک سے جو لوگ وابستہ ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک اس تحریک کو دن بدن عروج و ترقی عطا فرمائے، اور علامہ داودی صاحب کو اللہ پاک جلد رہائی عطا فرمائے۔ سبھی لوگ خلوص دل سے دعا کریں گے، انفرادی بھی کریں گے، اجتماعی بھی کریں گے، اللہ پاک انہیں باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جب ان کو جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ہمیں فون وغیرہ آئے باقی احباب کے بھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بڑے بڑے جو ہمارے علماء تھے، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، اور بہت بڑے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد اور کروڑوں لوگوں کے پیر و مرشد حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو بھی جیل میں کچھ عرصہ رہنا پڑا ہے۔ تو یہ اکابر کی ایک ایسی سنت ہے کہ یہ آرام سے، رضامندی سے ادا نہیں ہو سکتی، حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں نہ گھبراہٹ ہے
اور نہ ہی ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر کوئی آنچ آئے گی۔ اللہ نے جس طرح ان کو پہلے مقبولیت عطا فرمائی، اب اللہ تعالیٰ اور زیادہ مقبولیت عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر یہ عزم کرنا ہے کہ جو انہوں نے تحریک، جو صدا، جو صوت الاولیاء لگائی ہے، اسے دبنے نہیں دینا، اسے انشاءاللہ دن بدن اور ترقی اور عروج پر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی یہ کانفرنس عظمت اولیاء کانفرنس کے نام سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا اسی تعلق سے کچھ گفتگو ہو۔ گفتگو سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا منظور رضا صاحب کا کہ جن کے ذریعے سے یہاں آنا ممکن ہوا۔ کچھ مصروفیات اور کچھ ایسے دیگر نجی معاملات کی وجہ سے، کچھ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے میرا آنا بالکل ناممکن تھا، لیکن منظور صاحب کو اللہ پاک نے وہ زبان میں مٹھاس عطا فرمائی کہ جو ناممکن ہو اسے بھی ممکن بنا لینے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کہ ممکن بنا لیتے ہیں۔ خیر بہرحال پھر میں نے حضرت مفتی لیاقت صاحب نعیمی سے گزارش کی تو انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا۔ میں نے بھی گزارش کی کہ حضرت سفر میں نے بہت کیے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوا، تو حضرت بھی خیر آمادہ ہو گیا، اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے۔ منظور صاحب ہمارے جموں ڈویژن کے صوت الاولیاء کے ایک بہترین نگراں ہیں، اللہ پاک ان کی جو بھی خدمات ہیں صوت الاولیاء کے تعلق سے، دیگر تحریکوں، تنظیموں اور دینی معاملات کے تعلق سے، اللہ پاک اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے مولانا حافظ شریف صاحب ہیں اور دیگر بہت سارے احباب ہیں، مجید بھائی ہیں جن کی گاڑی سے ہم آئے۔ بہرحال جس طرح سے بھی اس مجلس میں آپ آئے، ہم آئے، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم آزاد جمال صاحب نے صرف ایک میسج دیا تھا، آنا ہے، دعوت دی تھی، لیکن دعوت کسی اور کے نام پر نہیں، اللہ کے ولیوں کے نام پر جمع کیا ہے ہمیں اور آپ کو، سبحان اللہ۔ اور آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی اور دنیا دار کے گھر میں نہیں بیٹھے، کسی دنیاوی تقریب میں نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے بندوں، اولیاء اللہ کی عظمت کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب آج اللہ کے ولیوں کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پاک یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ میری گفتگو میں آپ کی سماعتوں میں حصول برکت کے لیے درود پاک کا ورد کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ پانی تھوڑا سا اللہ صلی پانی گھونٹ یا رسول اللہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور اگر آپ اپنا غیر جانبداری سے محاسبہ کریں گے نا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر یا رسول اللہ۔ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تفصیلی خطاب تو آپ سماعت فرما چکے، اب میں صرف 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا 3 چیزیں؟ عظمت اولیاء کانفرنس سے ریلیٹڈ ہیں کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے، دوسری اولیاء کرام کی پہچان، اور تیسری بات قرآن عظیم کی اس آیات مقدسہ کی روشنی میں اولیاء کرام کا انجام کیا ہوگا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ میں زیادہ شعلہ بیانی نہیں کر سکتا، بہرحال یہ کوشش کروں گا کہ یہ چند باتیں، 3 باتیں خاص طور پر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا، لفظ الا عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے۔ اور خبردار کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو کسی چیز سے خطرہ ہو، جیسے آپ کے ہاں ٹرانسفارم لگا ہوتا ہے، اس کے کچھ چند فٹ نیچے لکھا ہوتا ہے ڈینجر یا خطرہ لکھا رہتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اوپر ہاتھ بڑھائیں گے اس میں ہائی وولٹیج ہے، آپ کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، گویا آپ کو خبردار کر لیا گیا۔ اسی طرح سے یہ بڑی بڑی 36 kV 100 kV 150 kV کی جو بڑی بڑی تاریں ہوتی ہیں، ان کے ٹاوروں کے نیچے بھی لکھا رہتا ہے ڈینجر، ایک چھوٹا سا سائن بورڈ لگا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے الا، یعنی خبردار ہو جاؤ۔ میرے مولا کس چیز سے خبردار ہو جائیں؟
کہ آنے والے ان الفاظ میں اس آیت میں میرے ولیوں کی گفتگو ہونے والی ہے، اور میرے ولیوں کی یہ شان ہے کہ ان کے تعلق سے اگر تمہارے دلوں میں تمہارے وہم و گمان میں کمی کجی آ گئی تو تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو میرے ولیوں سے کی گستاخی کرے گا، میرے ولیوں کی شان کو نہیں مانے گا، اولیاء کرام کی عظمت و شان کا منکر ہوگا، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا جب نماز کی فرضیت کا معاملہ آیا، جب حج و زکوٰۃ کا معاملہ آیا، رب تعالیٰ نے آپ کو خبردار نہیں کیا، لیکن جب رب کے دوستوں کی بات آئی تو رب فرماتا اللہ خبردار ہو جاؤ۔ کس چیز سے خبردار؟ اللہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کی شان، ولی کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور دوست کس کا؟ اللہ کا۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کا دوست ہو یقیناً وہ نماز کا تارک نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نمازیں چھوڑتا ہو، حج نہ کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، 10 انگوٹھیاں پہن رکھے، تو ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہنا اللہ کی بارگاہ کی توہین ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اللہ کے فرامین کا عامل ہوگا، اللہ کا نافرمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے جب ولیوں کی بات آئے تو آپ خبردار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ، اور رب تاکیدن فرما رہا ہے ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، ان کی شان کیا ہے؟ 2 لفظوں میں رب نے شان بتائی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کا معنی یہ، مثال کے طور پر جب آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ مسجد کی چھت پر چڑھے، ایک کنارے پہ جب پہنچے، آپ کو ڈر سا محسوس ہوتا کہیں یہاں سے گر نہ جاؤں، اسی طرح سے چلتے چلتے راستے میں شیر آ گیا، جیسے آج مولانا ہمیں منظور صاحب بتا رہے تھے کہ مہور وغیرہ اس علاقے میں شیر دکھ جاتے ہیں چلتے پھرتے، رات ہم نے بہت سارے شیر دیکھے، بہرحال ان کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال جب بندہ شیر دیکھتا ہے یا ریچھ کو دیکھ لیتا ہے تو انسان پر ایک ڈراؤنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو میرا ولی ہوگا اسے خواب دنیا کے جتنے چیتے وغیرہ لومڑیاں جو بھی بلا جو انسان کے لیے موذی ہوتی ہیں، تکلیف دہ چیزیں، ان کا کوئی خوف نہیں، بلکہ کتابوں میں پڑھا ہے جب اللہ کے ولی آ جاتے تھے نا، کہیں سے گزرتے ہیں، اگر ریچھ ہوتا ہے یا شیر آ جاتا ہے، وہ پاؤں میں گر جاتا، پاؤں چومتا ہے، اور اللہ کے ولی کانوں سے پکڑ کر اس پر سواریاں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے ذہن سے، اپنے ولیوں کے ذہن سے خوف کو مٹا دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اور دوسرا جز کیا؟ ولا هم یحزنون، اللہ نے غم سے بھی محفوظ رکھا ہے، گویا مستقبل میں پیش آنے والا ایسا کوئی حادثہ کہ جس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور اگر ماضی میں پاسٹ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے انسان پر غم کی کیفیت لاحق ہو جائے اسے غم کہتے ہیں۔ مستقبل میں ہونے والے سے جو خوف ہو اسے خوف، اور ماضی میں جو ایسا حادثہ ہو اس کی وجہ سے جو کیفیت طاری اسے حزن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے فرمایا میں ہر انسان کو 6 چیزوں سے آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ میں ہر انسان کو تاکیدن رب نے فرمایا میں ضرور آزماؤں گا۔ آزمائے گا کیسے؟ اب باپ سے بیٹے کی جان لے لے گا، بیٹا مر جائے گا، بیٹا ایکسیڈنٹ میں وہ موت کا شکار ہو جائے گا، باپ کی آنکھیں دیکھیں گی گویا کہ یہ باپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ کسی کا باغ ہے، کھیتی ہے، ایک ہوا چلی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو گئی، وہ بھی بندے کا امتحان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے، یہ بہت ساری مختلف چیزیں جس کے ذریعے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ امتحان کیسے لیتا ہے؟ اگر کسی باپ کا بیٹا، نوجوان اکلوتا بیٹا دنیا سے چلا جائے اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ میرے رب نے مجھ پر ظلم کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن بے صبری میں آ کر، آپے سے باہر ہو کر اس طرح کے کلمات کفر کہہ دیے، گویا وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تو رب فرماتا ہے میں امتحان بھی لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور امتحان کے ذریعے مان لیجئے باپ کا بیٹا گزر گیا تو باپ پر ایک غم سا طاری ہو جاتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے،
ان کو خوف بھی نہیں، ان کو غم بھی نہیں ہے۔ غم سے اور خوف سے اللہ نے اپنے ولیوں کو پاک و صاف فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی اللہ کے ولیوں کی شان۔ اور آگے میں مختصراً آگے بڑھ رہا ہوں، اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولی ہوتے کون ہیں؟ آج کل ہم عمومی طور پر ولی کو پہچاننے میں یقیناً خطا کر جاتے ہیں، اور ہم آپ ہی نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس میں خطا کی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو جب ولی کا نام آتا ہے نا، ہمارے ذہن میں بطور استدراک ایک بات آ جاتی ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کی کرامت سمجھ میں آ جائے، ولی وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھا سکے۔ حقیقتاً ہم لوگ ایک غلط فہمی لیے بیٹھے ہیں، کرامت یہ کسی ولی کا معیار نہیں ہے، ولی کی ولایت کا معیار کرامت نہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، میرے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو الذین آمنوا، کہ جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، جو صاحبان ایمان ہوں، وکانوا یتقون، کانا فعل مضارع پر آتا ہے تو استمرار یعنی کنٹینیو کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ میرے ولی وہی ہوں گے جو صاحبان ایمان بھی ہوں، وکانوا یتقون، اور زندگی بھر ہر پل میری فرما برداری میں رہیں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا ہے، جو بے ایمان ہوتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے باغی ہوتے ہیں، فرامین قرآن کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور صرف ہم نے دیکھ لیا، ایک پھونک مار دی، چف کر دیا، اور کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کہا ولی تو یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ولایت کا کوئی معیار نہیں، کرامت ولایت کی قطعاً کوئی نصاب نہیں، کوئی معیار نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، یہ سمجھنے میں ہم قاصر ہیں، اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان بھی بہت بلند ہے، گستاخی سے ایمان کے ضیاع کا خطرہ بھی ہے، بڑا شدید سخت حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ولی ہے کون اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مزار مبارک پر مجھے اللہ پاک نے 3 مرتبہ حاضری نصیب فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت داتا ایک اللہ کے پیارے ولی کی بات آ گئی تو میں بتا دوں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب لاہور حضرت داتا صاحب وہاں پہ چلا کر رہے تھے تو سرکار خواجہ غریب نے چاہت رکھی کہ حضرت داتا صاحب کا مجھے دیدار ہو جائے، کئی دن چلا کیا، وہ چلا گاہ بھی میں نے دیکھی ہے، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ سرکار خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند جب وہاں سے گزرے، ان کو دیدار نہیں ہوا، چلے کی جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی، تو آگے کیا کرتے، کچھ دیر آگے چلے، داتا صاحب الحمدللہ پوری طرح سے عالم بیداری میں سامنے آ گئے، اور انہوں نے تحفے میں کشف المحجوب تھما دی، سبحان اللہ۔ دیدار بھی ہو گیا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور حضرت داتا گنج بخش کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، لندن کے سرزمین پر، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں نا، ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن دل سے چاہتے ہیں اللہ ان کو سیدھا اور سچا ایمان عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ کسی کے لیے بھلائی چاہنا یہ اس کے لیے مخالفت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھلائی، اور وہ بھی اعلیٰ قسم کی بھلائی چاہیں۔ تبلیغی جماعت والے جب لندن میں گئے تو وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، ادھر ادھر کر کے، خیر لوگ، ایک بندہ انگریز تھا وہ متاثر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان تو بظاہر ہو گیا، لیکن ہونے کے بعد اس کو دنیا بھر کے میں ادھر ادھر گھماتے رہے، چکر لگواتے رہے۔ ہمارے پڑوسی ملک جب پاکستان میں وہ پہنچا، اس نے ایک سوال کیا تبلیغی جماعت والوں سے کہ میں نے آصف بن برخیہ کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کا تخت جو ہے وہ پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں میل دور سے آ گیا، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبلیغی جماعتوں کے اندرونی طور پر روحانیت سے خالی تھے، کشف و کرامات تو اس کا تصور بھی ان کے تعلق سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فریبیوں سے، ایسے اسلام کے خلاف عناصر سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آخر وہ یہ کہتے رہے، تو لوٹتے ہوئے جب وہ یہاں لاہور میں پہنچے نا، تو اس انگریز نے دیکھا کہ دربار پہ وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ یہ یہاں کیا ہے؟ تو تبلیغی جماعت والوں جو عادت ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ شرک ہو رہا ہے، بدعت کا اڈا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہی ہے، لیکن میں شرک ہو بدعت، ہمارا ایک ذہن ہے کہ ہم اس کا ریسرچ کرتے ہیں۔
تو وہ اندر چلا گیا سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور وہ سوال اس کے ذہن میں کئی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے گشت کرتے، وہ سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں وہ زیارت پہ گیا اور سرکار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک پیالہ تھا اس کا مخصوص، جیسے کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جب جاتے ہیں کسی کے ہاں کوئی منسٹر وغیرہ کے، چھوٹے چھوٹے کپوں میں لوگوں کو چائے دیتے ہیں، ان کا ایک لمبا سا کپ ہوتا ہے آدھا کلو کا، اس میں چائے پیتے، چائے تھوڑی سی ہو، ایک سٹائل بنا لیا لوگوں نے۔ اس انگریز نے اپنے گھر میں ایک مخصوص پیالہ رکھا تھا جس پیالے سے وہ چائے پیا کرتا تھا، اور چائے بھی وہاں لندن والی الگ قسم کی ہوتی تھی، یہاں الگ قسم کی۔ تو جیسا ہی وہاں وہ دربار پہ کھڑا ہی ہوا تھا تو ایک سفید لباس آدمی نمودار ہوا اور اس نے ایسے ہاتھ کیا، لندن کا پیالہ اور اس میں گرما گرم چائے اس کو پیش کر دی۔ اللہ اکبر! اور اس بندے نے اتنا کرنا تھا، وہ حیران و پریشان، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لندن اس وقت ہزاروں میل دوری، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر، اور وہ پیالہ مخصوص، چونکہ وہ پیالے کو پہچان رہا تھا، میرا وہی پیالہ، اس پیالے پہ فوٹو پرنٹ کیا ہوا، اس پیالے میں گرم چائے وہ بھی لندن کی بنی ہوئی یہاں آ گئی۔ تو اس بندے نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اصلی اسلام وہ ہے جو داتا صاحب کے در سے پھیل رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے کہ جو لوگ در در جا کر ادھر ادھر کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اسلام نہیں، اسلام وہ ہے جو در خواجہ غریب نواز سے ملا ہو، اسلام وہ ہے جو داتا دربار سے ملا ہو۔ سبحان اللہ! اتنا دیکھنا تھا تو اس آدمی پہ غشی طاری ہو گئی، اس نے چائے کیا دیکھی، پیالہ کیا دیکھا، وہ سوچ میں حیرت میں پڑ گیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ سفید لباس والا بزرگ نمودار ہوتے ہی جیسے اس کو غشی طاری ہوئی اور وہ روپوش ہو گئے، اور جب جیسا بیدار ہوا تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے لگا وہ بزرگ سامنے نہیں ہے، اتنے میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کا انگریز کا مزار بھی آج لاہور داتا صاحب کے ساتھ میں ہے۔ سبحان اللہ! تو گویا اس کی چاہت تھی مسلمان ہونے کی، تو اللہ کے ولی نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب سرکار غریب نواز کو تحفے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ! کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے باکمال اللہ کے ولی تھے، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ تھکا ہوا ہارا ماندہ ان کے پاس آیا، اس سے ملاقات کرنے لگا، وہ کہنے لگا آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسی بندے کو صحبت میں رکھتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا، مراقبے کے بعد فرمانے لگے کہ تیرے جسم سے کفر کی بو آ رہی۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا، کفر اسلام یہ دکھنے والی چیز نہیں، یہ ظاہر لباس تو ظاہر کرتا ہے، اور آج ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، بظاہر ان کی شکل و صورت مسلمانوں کی سی نہیں ہے، لیکن آدمی پہچاننے کے لیے بڑا پریشان ہو جاتا، مسلمان جانے تو کس حساب سے اس کو مسلمان کہا جائے، کافر کہا جائے، کیا کہا جائے۔ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ نے جب مراقبہ فرمایا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہا کہ تجھ سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ بندے نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، یقیناً میں تثلیث الہ کا قائل ہوں، تین خدا ماننے والا ہوں، لیکن جو بھی ہوں آپ کے در میں آیا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولیوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، وقت پر کھانا نہیں ملتا، چائے نہیں ملتی، جو تم زندگی میں اسباب آسائش کی تلاش میں رہتے وہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ اس بندے نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے قطعاً ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ بہرحال ولیوں کی پہچان کی بات چل رہی ہے۔ 8 دن گزر گئے، اس بندے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی کھانا ملے کبھی نہ ملے، کبھی گھاس کھا لے، کبھی درخت کے پتے کھا کے وہ اپنا گزارا کریں۔ 8ویں دن اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی، بندہ بہت پریشان ہو گیا، بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اب بھوک سے نڈھال ہو گیا، اللہ کے لیے میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا میں کچھ طلب نہ کروں، لیکن اب میں اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ حضرت علی الخواص اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور دعا کی، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں تو اس کو کھانا عطا کر دے اور مجھے اللہ اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ سبحان اللہ!
سجدے سے سر اٹھایا، رب کی طرف سے ایک طبق نمودار ہوا جس میں شہد کا پیالہ تھا اور 2 شہد کے پیالے اور 2 روٹیاں تھی، سبحان اللہ، اور ایک روٹی اس کو دی، ایک پیالہ اس کو دیا، اور ایک پیالہ اور ایک شہد خود استعمال کیا۔ اسی طرح سے جب 8 دن اور گزر گئے، 8 دن گزرنے کے بعد پھر یہی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت علی الخواص سے ابھی مطالبہ نہیں کیا، اس سے پہلے ہی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بلکہ اس بندے سے کہا کہ پہلی بار تو تجھے میں نے کھلایا تھا، اب تو دیکھ کے رب کی بارگاہ سے تو کیا مانگ لاتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام کی بدولت میں تیری بارگاہ سے 2 روٹیاں اور 2 پیالے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جس تیرے ولی علی الخواص کے ساتھ میں ہوں، اگر یہ تیرا سچا ولی ہے تو اس کے صدقے میں 2 پیالے شہد اور 2 روٹیاں میں طلب کرتا ہوں۔ جیسا اس نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے 2 طبق عطا فرمائے، 4 پیالے اور 4 روٹیاں۔ بہرحال وہ انہوں نے تقسیم کر کے جب کھائیں اور حضرت علی الخواص کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ آپ بھی سچے ہو، آپ اللہ کے ولی ہو، اور جس مذہب اسلام کے آپ ماننے والے ہو وہ بھی سچا ہے، لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے داخل اسلام کر لیجئے، اور آج سے میں آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرامت اللہ کے ولیوں کا معیار نہیں بلکہ الذین آمنوا وقالوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہوں، تقوی پرہیزگاری والے ہوں، شریعت مصطفیٰ کے عامل ہو، اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہونا زندگی کا منشور بنا لیا ہو، وہی اللہ کے ولی ہوں گی۔ لہذا کسی اللہ کے ولی کو پہچاننے کے لیے کرامت کوئی معیار نہیں، کرامت دیکھ کر کسی کو ولی نہ مانے، بلکہ اگر وہ پنجگانہ نماز کا عادی ہے، مساجد سے محبت رکھتا ہے، علماء سے محبت رکھتا ہے، علماء کی عزت و اکرام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، پانی پر تیرتا ہو، لیکن شریعت مصطفیٰ کا باغی ہو، وہ قطعی طور پر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء وترك سنة من سنتي فاضربوه بالنار، کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو ہوا میں اڑ سکتا ہو اور پانی پر چل رہا ہو لیکن وہ میری سنتوں کا تارک ہو، اس کا سلوک یہ ہے فاضربوه بالنار، ایسے کو ولی نہ مانو بلکہ ایسے شریعت مصطفیٰ کے باغی کو جوتوں سے اس کی خدمت کرو، اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، اولیاء کرام کی شان میں ہم جلسے کرتے ہیں لیکن اولیاء کیا ہیں انہیں پہچاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ پاک فضل و کرم فرمائے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کا انجام میں بتا دوں مختصر، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پہچان یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور انجام یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری گفتگو کا آدھا حصہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا، طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے مسجد بنائی ہے، الحمدللہ، یہ جو مسجد میں ریت بجری لگائی یہ گھر میں لگاتے تو اس کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں، لیکن جو گھر میں مٹیریل لگایا وہی مسجد میں لگایا، اور اس کی اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسجد بنانے والوں، اس مسجد کو آباد کرنے والوں، اور جس طرح سے بھی دامے درمے قدم سخنے 1 روپے سے لے کر لاکھوں تک جس نے دیے، بس بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ اس تعاون کو قبول فرما لے، اور جو خطہ ارض آپ نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا اللہ اسے شرف قبول عطا فرما لے، اور اس مسجد میں جو لوگ بھی تعاون کریں، سارے معاملات کریں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ چونکہ آج جمعے کے سلسلے میں نے مفتی لیاقت صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے، علماء متاخرین کے نزدیک ایسی آبادی، یہ مسئلے کی بات سنیں، کیونکہ جب آپ یہاں سے جائیں گے نا جمعہ شروع ہو جائے گا تو اعتراضات ہونے لگیں گے۔ یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فی، مطلب کچھ جن ایسے ہوتے ہیں اور کچھ انسان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو وسوسے ڈالنے، بس آپ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے، وسوسے ڈالتے ہیں، لہذا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آپ کان کھول کر سن لیں
تقریباً 150 یا کم و بیش پورے ہندوستان کے مفتیان کرام کا فیصلہ الحمدللہ قلمی تو تحریر میں بھی اور کتابی شکل میں بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس فیصلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی آبادی ہو، مفتی صاحب قبلہ توجہ فرمائیں گے، کوئی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے، اگر کوئی ایسی آبادی ہو کہ جہاں کے لوگ جو عاقل بالغ مسلمان اس وہاں کے بڑی سے بڑی مسجد میں آئیں اور نہ سما سکیں، حضرت امام ابو یوسف سے جو روایت نادرہ اس کے حساب سے ایسی جگہ کو شہر سمجھا جائے گا اور وہاں جمعہ ہو سکتا ہے، ایسی جگہ میں جمعہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ کہیں۔ تو گویا ہم نے یہاں آئے، ہم جب اپنے آزاد جمال صاحب ہیں، ہم نے کہا کہ شریعت کا جو مسئلہ لیاقت صاحب نے بڑا واضح موقف بیان کیا کہ شرعی معاملات میں نہ تعلقات ہیں نہ دیگر معاملات ہیں، کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی، جو شرعی مسئلہ ہم واضح کر کے بیان کریں گے۔ انہوں نے ہمارے پاس باضابطہ لسٹ ایک دی ہے، یہاں کی آبادی کتنی ہے، جن میں مطلب عاقل بالغ مرد کتنے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد الحمدللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں جمعہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے جمعے کا افتتاح ہوگا، مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ یہ خطبہ بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے، ہمارے ویسے بھی امام یہی ہیں، ہم انہیں کے پیچھے نماز پڑھنا الحمدللہ فخر سمجھتے ہیں، دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو جمعہ قائم کرتا ہے، جیسے عالم علماء بلد یا عالم و مفتی کوئی بھی ہو، ہم لوگ تو نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہو ہمیں لوگ کہتے ہیں، اس کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کے آغاز کے ساتھ ساتھ امام جمعہ کو متعین کر دے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، کوئی کہے یا نہ کہے۔ تو ہم نے جب ارکانی کمیٹی سے مشورہ کیا، آزاد صاحب سے بطور خاص، انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک بڑی خوشخبری سنائی، اور ہم نے بھی یہ کہا اگر اس میں ہمارے محترم مولانا منظور صاحب جو ہیں، مولانا منظور رضا صاحب جو آرگنائزر ہیں جموں ڈویژن ساؤتھ الاولیاء کے، یہ جمعہ پڑھائیں گے، اگر ان کو کوئی عذر و اعتراض ہو تو وہ نہیں سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم لوگوں کو سب پر ان پہ فیتھ ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ ان کے لیے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا منظور رضا صاحب انشاءاللہ تعالی جمعہ کے جامع خطیب یعنی بڑے امام یہی رہیں گے۔ اب چونکہ لگاتار ان کو جمعوں کی مصروفیات بھی ہیں، تحریکی مصروفیات بھی ہیں، اس کی وجہ سے لگاتار آنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں ہمیں ان کی نیابت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں عزیز شاگرد ایک موجود ہیں اس محفل میں، مولانا محمد مبارک، سبحان اللہ، نام بھی بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کریں۔ ہاں کھڑے ہو جائیں ذرا، ہم بھی چہرہ دیکھ لیں۔ ہاں یہ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی داڑھی بھی ہے الحمدللہ، شرعی نقطہ نظر سے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی، کوئی شک و شبہ نہیں ان کے پیچھے نماز ہونے میں، اور ظاہری طور پر اگر کوئی بھی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی شرعی طور پہ نماز ہونے کے لیے امام میں جو شرائط چاہیے وہ الحمدللہ ان کے اندر ہیں، کسی کو بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا جمعہ قائم ہوگا، اس تعلق سے جو بھی معاملات ہوں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی عالم اس تعلق سے اگر کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی اور ذمہ دار آدمی بات کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ذمہ داری آپ کی نہیں ہے جواب دینا، وہ ذمہ داری میری ہے اور مفتی لیاقت صاحب کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ضرورت محسوس ہوئی، جو آپ نے ہمیں معلومات فراہم کیا اس کے بیس پہ فتوے کی ضرورت تو انشاءاللہ تعالی فتویٰ بھی دیں گے۔ اور یہ خالی جمعہ آغاز کر کے ہم جا نہیں رہے، انشاءاللہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی اور ہمارے لیے حد الوسع یہاں آنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ہاں آیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے کا جو گھر بنایا اس گھر کو اللہ سلامت رکھے، اور بڑی بات یہ ہے اللہ پاک اسے ہمیں آباد کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، مدرسے تو کوئی 100-150 سال سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے مسجدوں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس لیے آپ جو امام صاحب یہاں رکھے جا رہے ہیں نائب امام، وہ پرماننٹ یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے محلے کے جتنے بچے وہ یہاں لائیں، ان کو پڑھائیں۔ دنیا میں سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان میں کہوں تو شاید آپ نہ مانے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا بھر میں اچھا انسان اگر دیکھنا ہے، اچھا بننا ہے
تو من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سیکھنے والا بھی دنیا میں سب سے بہتر اور قرآن سیکھنے والا بھی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنی اولاد کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ نبی پاک کی زبان سے جو گارنٹی ملی ہے بہتر انسان ہونے کی، اگر بچوں کو بہتر انسان بنانا ہے، دنیاوی تعلیم اپنی جگہ اس کو وہ بھی دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے اس مسجد کا رخ کیجئے۔ اللہ پاک اس مکتب کو اور اس میں پڑھانے والوں کو، اس میں کا تعاون کرنے والوں کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ عزت اور شان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور علامہ داودی صاحب کو اللہ پاک جلد رہائی، باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔